پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے۔ جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ بھی کوئی کم زہر آلود تو نہیں ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی جب انسان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت کو پہچان لیا، قرآن، حدیث اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، تو اسے ایسے زمین کے ٹکڑے کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں وہ قرآن، حدیث اور سنت کے مطابق اپنی روایات اور معاشرت کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن بر صغیر میں، یعنی جو علاقہ آج کل انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اس میں ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ ہندو اور مسلمان دو قطعی مختلف قومیں ہیں۔ ان کا نہ صرف مذہب مختلف ہے بلکہ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، لباس، معاشرت، طرز زندگی بالکل مختلف ہے، اور یہ دین اسلام کے مطابق آپس میں شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اتنی مختلف قومیتیں ہوتے ہوئے ان کے لیے الگ الگ سرزمین کا قیام لازمی تھا۔ پاکستان اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تخلیق کیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے۔ لیکن پاکستان بننے کا یہ عمل اتنا آسان نہ تھا بلکہ صدیوں پر محیط تھا، اور اس کے لیے مسلمانوں کو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً آگ اور خون کا دریا پار کرنا پڑا۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب 16ویں صدی میں انگریزوں نے تجارت کی غرض سے بر صغیر آنا شروع کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ پہلے تو ان کا مقصد تجارت ہی تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بر صغیر کے راجاؤں اور نوابوں کے ساتھ اتحاد اور معاہدے کیے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑوں، اخلاقی اور انتظامی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر پھر اپنی فوجی قوت اور سیاسی چالاکیوں سے فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ بر صغیر پر قدم جمانے شروع کر دیے۔ 1857 میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جسے جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں کامیابی کے بعد بر صغیر باقاعدہ طور پر انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد پے در پہ بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے، جیسا کہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1914 سے لے کر 1918 تک پہلی جنگ عظیم لڑی گئی۔ 1924 میں ترکی میں خلافت کا اختتام ہوا۔ 1930 کی دہائی میں بر صغیر میں سیاسی، معاشی اور انتظامی اصلاحات کے لیے گول میز کانفرنسیں منعقد کی گئیں، لیکن ان کی ناکامی کے بعد 1940 میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ پیش کیا۔ ویسے بھی دوسری جنگ عظیم کے دوران، جو کہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، حکومت برطانیہ کے لیے بر صغیر میں اپنا کنٹرول بحال رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس دوران مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں بھرپور جدوجہد کی اور بالآخر 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ قیام سے لے کر اب تک 78 سال گزرنے کے باوجود قیادت کے بحران کا شکار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی حکومت چل سکی ہے اور نہ ہی اس کو چلنے دیا گیا ہے۔ سیاسی حکومت
اور عسکری قبضے کا یہ میوزیکل چیئر آج بھی جاری ہے۔ وہ ملک جو ہمارے بزرگوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اپنی جان، مال اور عزتوں کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا، وہ آج تک سود کی لعنت میں مبتلا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بچے نت نئے نشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، لاقانونیت، افراتفری اور بدنظمی کا دور دورہ ہے۔ گویا انسانوں کا ایک جنگل ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے۔ کس کو الزام دیں، کس سے منصفی چاہیں کہ عدالتوں کا تو اپنا جنازہ نکل چکا ہے۔ جس ملک کی 45% عوام خط غربت سے نیچے رہتی ہے، اس میں ہزاروں ارب روپے کی کرپشن کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر نااہل لوگ فائز ہیں۔ رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی بھی کام کروانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن سیاسی لیڈروں یا بڑے بڑے سرکاری افسروں کا رونا ہی کیا روئیں، پورا ملک ہی اخلاقی دیوالیے پن کا شکار ہے۔ کھانے پینے کی مارکیٹ میں جائیں تو سبزی فروش، گوشت فروش، دودھ فروش، ہر کوئی پورے پیسے لے کر ملاوٹ شدہ اور 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہے۔ اب کھانے پینے کی ہی کیا بات کی جائے، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ بھی کوئی کم زہر آلود تو نہیں ہے۔ حکومت کی بنیادی ذمہ داری عوام کو جان، مال اور عزت کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفت اور معیاری تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہے، لیکن حکومت ان تمام شعبوں میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ حکومت کو ان شعبوں میں ناکامی کا کچھ ایسا غم بھی نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلو تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، بے ہنگم ٹریفک، کچرے کے ڈھیر اور ابلتے ہوئے گٹر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ گھر آؤ تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، نلوں میں پانی ندارت، غرض کی ایک عام پاکستانی کی زندگی اجیرن، اس پر مہنگائی کا طوفان، الامان الحفیظ، تعلیم کے نام پر پرائیویٹ اسکول اور صحت کے نام پر پرائیویٹ اسپتال لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ کسان اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پر احتجاج کر رہے ہیں تو صنعتی ترقی کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے۔ نوکریاں ملتی نہیں، روزگار چلتا نہیں، اور اگر چل پڑے تو اس پر اچانک سے بھاری ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں صرف وہی لوگ رہ رہے ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ورنہ اگر آپ کسی عام نوجوان سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ کون اس جنجال پورے میں رہنا چاہتا ہے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر ہماری جنریشن کے لوگ جو کہ اپنی بچپن اور نوجوانی سے پاکستان کی محبت میں گرفتار ہیں، سخت خوف اور کڑھن کا شکار رہتے ہیں۔ پاکستان سے باہر جانا ہو تو وہاں کے جانوروں کا لائف سٹائل دیکھ کر رشک آتا ہے، بلکہ جیلسی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اسی طرح جلتے کڑتے رہیں، دوسروں پر الزام لگاتے رہیں، یا زیادہ سے زیادہ 14 اگست والے دن اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لہرا کر اپنا فرض ادا کر دیں؟ لیکن اس کا ایک پازیٹیو سلیوشن یا حل بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر پاکستانی اپنا اپنا کردار اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ کوفت ہمیں کن باتوں پر ہوتی ہے؟ بے ہنگم ٹریفک اور گندگی سے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود گندگی پھیلانے سے بچنا چاہیے، خود بھی ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا سبق دینا چاہیے۔ ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اخلاق، کردار اور معاملات کو سنواریں اور اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں۔ جھوٹ، رشوت، بے ایمانی، دھوکہ دہی، بے حیائی اور فحاشی کو برا سمجھیں اور اس سے لازمی بچنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ ہے وہ اس کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے سرمایہ کاری کریں، تاکہ نوکری ڈھونڈنے کے بجائے
خود دوسروں کو روزگار مہیا کر سکیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان نے نوازا ہے ان پر تو یہ فرض ہے کہ وہ معیاری تعلیمی ادارے اور معیاری صحت کے مراکز قائم کریں، چھوٹی صنعتیں لگائیں یا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز شروع کروائیں۔ تعلیم یافتہ افراد کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم، ہنر اور تجربے کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا اہتمام کریں، یعنی پاکستان نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ پاکستان کو لوٹا سکیں اور اس طرح اپنے پاکستانی ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ جزاک اللہ۔